یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 3 مقام پر آئی ہے، 5717، 5740 اور 5754 کے اوپر 3 مقام میں۔ پھر یہ روایت مسلم میں بھی 3 مقام پر، حدیث نمبر 67، حدیث نمبر 2187، حدیث نمبر 2220 پر۔ سنن ابی داؤد میں بھی 3 مقام پر یہ روایت آئی ہے، 3879، 3911، 3912۔ پھر سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے 1001۔ پھر سنن ابن ماجہ میں بھی 2 مقام پر، 3507 پر، 3536 کے اوپر۔ لہذا سیاستہ کی 5 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی، ایک نوحہ کرنا اور ایک نسب میں طعن کرنا۔ حضور فرماتے ہیں یہ ایسا گناہ ہے جو مسلسل لوگوں میں رہے گا۔ حضور مذمت بیان کر رہے ہیں، نوحہ کرنا اور نسب کے اوپر طعن کرنا، یہ 2 چیزیں حضور کو پسند نہیں ہے۔ آپ مذمتی انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ گناہ امت میں رہے گا، اور تنبیہ ہے اس کے اندر کہ لوگوں کو اس گناہ سے بچنا ہے۔ اب نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ نوحہ کرنا کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس کے زیادہ تر یہ واقعات جب بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے نا، اس وقت یہ واقعات ہوتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ باتیں خواتین کے اندر نوحہ خوانی جو ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ رواج ہے۔ کوئی فوت ہو جائے تو اپنے چہرے کو پیٹنا، بالوں کو نوچنا، سینے کے اوپر ہاتھ مارنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب نوحہ خوانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے نوحہ خوانی کی مذمت فرما دی۔ حضور علیہ السلام کے صبر کی مثالیں، جب آپ پر کوئی پریشانی آئے، حضور فرماتے کسی کو تکلیف آئے تو وہ میری تکلیف یاد کر لے، اس کی تکلیف میری تکلیف سے بڑی نہیں ہوگی۔ آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے تو تکلیف کے اندر صبر کرنا آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا، کیونکہ قرآن نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ کی رضا، خوشنودی، معیت، اللہ کی قربت کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں۔ تو جتنی مرضی بڑا طوفان آ جائے، صبر کا دامن نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جو لوگ نوحہ خوانی پہ اتر آتے ہیں، بال نوچتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، اور اس میں یہی تک بات نہیں رہتی، پھر اس سے آگے دیکھیں، یہ بات تو آگے چلی جاتی، خواتین تو خدا سے گلے تک پہ چلے جاتے، یا وہ جاہل لوگ جن کی دینی مذہبی تربیت نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو آگے چلے جاتے ہیں خدا سے گلے کرنے، اور بعض ایسے کلمات بھی منہ سے ادا کرتے ہیں جو کلمات کفریہ ہیں۔ لہذا نہ منہ سے اللہ کے بارے میں گلہ نکلنا چاہیے، اور نہ ہی تکلیف آنے کے اوپر اپنے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جسم کو پیٹنا چاہیے۔ لہذا غم پر، تکلیف پر صبر کرنے کا حکم ہے، جو دین کا میسیج ہے، جس کو تمام صحابہ نے اپنایا، تمام اہل بیت نے اپنایا، جس کو تمام انبیاء کرام نے اپنایا۔ تاریخیں پڑھ کے دیکھیں، انبیاء کرام جنگ بدر میں مسلمان شہید ہوئے، حضور کے صبر کی مثال دیکھیں آپ۔ احد کے اندر حضور کے چچا کتنی بے دردی سے شہید ہوئے، آقا کا صبر دیکھو۔ پھر اس سے پہلے مکی زندگی میں مسلمانوں کو جو اذیتیں آئی، حضور کے صبر کی مثال نہیں ہے کائنات۔ کیا وہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ طائف کی بستی کی طرف حضور گئے، آپ تو اچھائی کی بات کرنے گئے، تو انہوں نے پتھر مار مار کر حضور علیہ السلام کو زخمی کر دی۔ حضور چاہتے تو 2 پہاڑوں کو ملا دیا جاتا، اور وہ ساری کی ساری بستی ملیا بیٹ ہو جاتی، پر حضور نے چاہا نہیں۔ حضور نے صبر کیا، دعائے رحمت اور ہدایت فرما دی۔
پھر اس کے نظائر تاریخ میں آپ کو ملتے ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ پڑھ لے، یا سابقہ انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھ لے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابہ و اہل بیت کے کردار کو پڑھ لے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات زاری کے بعد صحابہ اور اہل بیت کا کردار دیکھ لے۔ صبر پر مبنی کردار ہے۔ ایون کہ کربلا کا جو سانحہ ہے جس کو امت آج تک نہیں بھلا سکی، آپ اس میں دیکھیں امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کی مثال نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو ہمیں ان پاک زوات سے ملا کیا کہ تکلیف میں صبر کرنا ہے جو رب کو پسند ہے۔ لہذا نوحہ کرنا، اپنے جسم کو پیٹنا، جس انداز میں بھی نوحہ کو کوئی ماتم کہہ دے یا کوئی تکلیف میں اس طرح کرے، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ جسم کو پیٹ نہیں سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث پاک کا دوسرا جو نکتہ وہ یہ ہے، آقا نے فرمایا نسب پہ تان کرنا، یہ میری امت سے یہ گناہ ختم نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لوگ جس کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے اس کو نہیں گالی دیتے، اس کے باپ کو گالی دیتے ہیں، اس کے آباء و اجداد کو گالی دیتے ہیں۔ گالی دینا مطلقاً ہی غلط ہے، مذمت ہے گالی دینے کی، نام بگاڑنے کی مذمت ہے، برے الفاظ کی مذمت ہے، مسلمان کو تذلیل ذلت دینے کی مذمت ہے، مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ اور جس بندے سے اختلاف ہے، جب گالی دینا ہی حرام ہے تو گالی دینے والا جس کے ساتھ اختلاف ہے اس کو گالی نہیں دیتا، بلکہ اختلاف اس کے ساتھ ہے، گالی اس کی 4 پشتوں کو 7 پشتوں کو دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح نسب پر تان کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا، کسی کے نسب کو کمتر سمجھنا، کسی کے نسب کو چھوٹا سمجھنا، کسی کے نسب کو حقیر سمجھنا، کسی کو موچی کہہ دینا، کمی کمہار کہہ دینا، کسی بندے کو، یعنی اس طرح کے جملے کسنا مختلف قوموں کے نام لے کر، اور پھر ساتھ کہنا کہ یہ کمتر لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، اور ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تو عظمت اس کی ہے جس کا تقوی بلند ہے، جس کی شان تقوی، شان عبادت وہ بڑی ہے، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے۔ وہ جو ذاکر اللہ ہے وہ پسند ہے، وہ جو قرآن اور اللہ کا ذکر سن کے جن قلوب کو چین ملتا ہے، خدا کو اس طرح کے دل پسند ہے۔ وہ جو ہر ہمتن گوش اللہ کے دین کی مدد کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں۔ ذات پات کے اوپر قیامت والے دن جنت اور دوزخ کے فیصلے نہیں ہونے کہ کوئی سمجھے کہ میں عالی ذات کا ہوں تو اس بنیاد کے اوپر میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نہیں، ایمان کے بعد دیکھا جائے گا کہ تقوی کی عظمت کیسی ہے، اللہ کی فرما برداری کیسی ہے، اللہ کی فرما برداری کس سطح کی ہے، اس بندے نے اللہ کی فرما برداری کو کس طریقے سے سینے سے لگایا ہے، زندگی کس طرح بسر کی ہے، اللہ کی فرما برداری کس نوعیت کی ہے زندگی میں اس نے جو پابندی کی ہے۔ پھر اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، پھر اللہ کی رضا ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد جنت کے اندر عالی مقام اور رب کی خوشنودی ملتی ہے۔ لہذا حدیث پاک نے بتایا کہ نسب کے اوپر تان کرنے کی اجازت شریعت اسلامیہ نہیں دیتی، تو چاہیے کہ جب بات کریں تو نسب پر تان نہیں ہونی چاہیے۔ آج کا درس اسی مقام پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نئے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔